یہ کہتے ہیں کہ یہ بہن نے شوہر نے کوئی یہ بات کہہ رہی ہوں گی، شوہر نے کہا کہ اگر تو نے دوبارہ یہ بات کہی تو تو آزاد ہے آزاد ہے، لیکن یہ مانی نہیں، بڑی جرأت کے ساتھ کہیں، اور پھر انہوں نے آگے بھی کافی تفصیل بیان کی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، یہ پہلے میں آپ کو اس لیے میں نے روک دیا کہ بات یہیں سے کرنی پڑے گی کہ اگر تو شوہر نے کہا کہ یہ بات اگر تم نے کہی تو وہ بات کیا تھی وہ آپ بیان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کہا میں ضرور کہوں گی، وہ بات کہوں گی، لیکن کیا وہ بات کہی؟ اگر نہیں کہی تو طلاق نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ نے کہہ دی ضد کے اندر تو فوراً ایک طلاق پڑ جائے گی۔ یہ آزاد کیا دو دفعہ اگرچہ کہا ہے لیکن یہ کنایہ چونکہ لفظ ہے اور دوسرا جو لفظ ہے وہ پہلے کی خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو لہٰذا ایک طلاق کا حکم ہوگا، لیکن اس سے آپ کا نکاح فوراً بریک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دونوں کو جدید نکاح کرنا تھا دو گواہوں کی موجودگی میں، وہ اگر آپ نے نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ آپ جو ساتھ رہے وہ گناہگار ہوتے رہے۔ عدت چل رہی تھی، 3 حیض کے بعد عدت تمام ہو گئی تھی، آپ کو دوبارہ نکاح کرنا تھا۔ اب اگر دوران عدت تو نہیں، 3-4 مہینے بعد آپ نے بتایا، اس کے بعد پھر کوئی لفظ کہے تو اس ٹائم تک تو آپ ان کے نکاح سے بالکل نکل چکی تھی کہ لفظ آزاد سے نکاح تو پہلے ٹوٹ گیا تھا، عدت کے بعد تو بالکل ہی ختم، تو وہ طلاقیں آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی، لہٰذا آپ دونوں فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جدید نکاح کریں، پھر آپ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور 2 باتیں یہاں پر، پہلی بات وہی کہ یہ اس طرح کے مسئلے ایک نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو علم نہیں سیکھتے۔ ہم کہتے رہتے ہیں 16 سال تک، میں 16 سال سے کہہ رہا ہوں اور دیگر علماء بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سنتے نہیں ہیں، اور اس طرح ایک حرام اور ناجائز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، قدم قدم پہ گناہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں سیکھتے۔ تو علم سیکھیے خدا را۔ دوسری بات کہ ہم بہنوں سے میری گزارش ہے، کبھی بھی شوہر کو اس تنگ گلی میں داخل نہ کر دیں کہ جس کے بعد طلاق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو۔ جیسے بعض بہنیں اتنی ضد کرتی ہیں، چھوڑ دو مجھے، 2 طلاق کیوں نہیں دیتے، تیرے اندر جرأت ہے تو طلاق دے کے بتا۔ وہ شوہر کو آپ نے بند گلی میں یا تنگ گلی میں دھکیل دیا، وہ اپنی عزت بنانے بچانے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں لفظ طلاق کہہ دیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ طلاق سے ڈرتی ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں یہ مسئلے پوچھ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا جوش میں، شیطان کے بہکائے میں آ کے، نفس کی چالوں میں آ کر آپ وقتی طور پہ جرأت مند بنی، لیکن انجام پر گہری نظر نہیں تھی۔ پھر جب یہ ایک ڈرامائی سچویشن ختم ہو جاتی ہے، ایک خوابی ماحول ختم ہوتا ہے، انسان عالم جوش سے عالم ہوش میں آتا ہے، تو پھر حقیقت کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ پھر وہ بہنیں پچھتاتی ہیں، اور میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں 3 طلاقیں ہو گئیں اور اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور گھر والے حلالہ کے لیے راضی نہیں ہیں، یہ شوہر راضی نہیں ہے یا بیوی راضی نہیں ہے، اور پھر سیپریشن ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اور وہ بھی رو رہا ہے، شوہر بھی رو رہا ہے، اور بیوی بھی پچھتا رہی ہے۔ ایسا نہ کریں خدا را، طلاق کے الفاظ نہ کہیں، اپنی لڑائی کو اتنا نہ بڑھائیں کہ جس کا آخری حد جو ہے وہ طلاق ہو۔ شیطان تو غصہ دلاتا ہے، باتیں یاد دلائے گا۔ دیکھیں جب بھی کوئی مجھے میاں بیوی اگر سن رہے ہوں، جب بھی آپ کی فائٹ ہوگی آپ کو ایسی ایسی باتیں یاد آئیں گی کہ جو کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھیں۔ یہ کون یاد دلا رہا ہے؟ شیطان۔ شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، دیکھ یاد کر فلاں وقت ایسا ہوا تھا، فلاں وقت وہ آدمی بیان کرتا ہے اور بات بڑھتی رہتی ہے، جوش بڑھتا ہے اور طلاق ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کر کے جائیے، گندی اور بری مثال نہ قائم کریں۔ اچھے ماں باپ بنیں، برے ماں باپ نہ بنیں۔